بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، پاکستان میں ان دنوں جو ہے وہ ضمنی انتخابات کا شور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جو دو ضمنی انتخابات ہوئے، ایک ڈسکا کا اور دوسرا جو کراچی کا، ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ بے شمار سوالات تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ اٹھائے گئے۔ دھاندلی کا شور اٹھا، سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے۔ ڈسکا کے اندر جو ہے وہ ری پولنگ ہوئی، اور اب جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی جو ہے دوبارہ گنتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل خوشاب کے اندر جو کہ پولنگ ڈے ہے، ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پی 84 خوشاب میں میدان سج رہا ہے، اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے دھاندلی کو روکنے کے لیے، کہ اگر یہاں پر کوئی مبینہ کوئی ممکنہ دھاندلی ہوتی ہے تو اس کے روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کا کیا منصوبہ ہوگا۔ اور وہ انہوں نے سبق جو ہے وہ سیکھا ہے کراچی سے اور ڈسکا سے۔ ہمیں جو معلومات ملی ہیں، جو لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے، کچھ ہم نے ٹیلی فونک سروے بھی کیا اور کچھ لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی خوشاب کے حوالے سے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہاں پر سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں اس حلقے کے، خوشاب کے اس حلقے کے جہاں پہ کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر خورشید عالم، وہ ایک ینگ اور ایک خاصے انرجیٹک جو ہے وہ آفیسر ہیں، ان کی جانب سے خاصے سمارٹ اقدامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ ان کی خاصی اچھی شہرت بھی رہی ہے ماضی میں الیکشن کمیشن میں، اسلام آباد میں وہ جب ہوا کرتے تھے مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ تو اب جب ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی جانب سے کچھ اہم ترین اقدامات دھاندلی کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ NA75 ڈسکا اور NA249 کراچی کے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے شور کے بعد جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں خوشاب کے، انہوں نے خوشاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کچھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان کی ہدایات کے مطابق کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اس کے مطابق انتخابی عملے کو اہم ترین ہدایات دی گئی ہیں، اور دھاندلی سے بچنے کے لیے ایک الیکشن کمیشن کا اہم منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اور اس منصوبے کے مطابق پولنگ عملے کی جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہر پولنگ سٹیشن کے لیے ایک الگ گاڑی مختص کی گئی ہے۔ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اس کے اوپر ہم ویڈیو کر چکے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ شاید ماضی میں بھی ایسے ہوتا تھا، لیکن ماضی میں ایسی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی تھی کہ 250-300 ہر حلقے کے لیے علیحدہ سے گاڑی موجود ہو۔ بعض اوقات اکٹھے لوگ بھی جاتے تھے، بعض اوقات جو دیگر ادارے ہیں ان کی مدد بھی لی جاتی تھی، لیکن جہاں پر الیکشن کمیشن نے ہر پولنگ سٹیشن کے لیے ہر پریزائڈنگ افسر کے لیے ایک علیحدہ گاڑی مختص کی ہے۔ اور یہاں پر پھر میں آپ کو بتا دوں کہ 5 جو اضافی افراد ہیں ان کا کیا کام ہوگا۔ ہر گاڑی کے اندر، ہر گاڑی میں 2 پولیس اہلکار، 2 رینجر اہلکار اور ایک فوکل پرسن الیکشن کمیشن کی جانب سے ہوگا۔ اور اس طرح سے یہ جو 5 اضافی افراد ہوں گے، یہ پریزائڈنگ افسر کے ساتھ جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر کی جانب موو کریں گے اس رزلٹ کے بعد، تاکہ درمیان میں نہ وہ کہیں غائب ہوں، نہ ان کے اوپر کوئی دھند کا الزام لگے، نہ کوئی دیگر معاملہ ہو، نہ الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی الزام آئے۔ اور جو ریٹرننگ افسر ہوگا علاقے کا، اس کے پاس رابطے کے لیے گاڑی میں موجود 5 افراد کے نمبرز ہوں گے، یعنی کہ پہلے تو پریزائڈنگ افسر سے رابطہ ہوگا، اب عام طور پہ ہوتا تھا، اب ان 5 افراد کے نمبر جو ہیں اس کے پاس ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولنگ کب بند ہوئی، کس وقت پولنگ سٹیشن چھوڑا، کہاں پہنچے، اس وقت کہاں پہ ہیں۔ فوکل پرسن جو DRO کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرے گا، یہ جو ہے اس حلقے کے DRO خورشید عالم، ان کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ فوکل پرسن اپڈیٹ کرے گا۔ اور ہر پولنگ سٹیشن سے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنے کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ 115 پولنگ سٹیشن کا عملہ نتائج مکمل کرنے کے بعد 1 گھنٹے میں DRO آفس پہنچے گا، جو ریٹرننگ افسر کا آفس ہے وہاں پہنچے گا، جبکہ 65 پولنگ سٹیشن کے عملے کو فاصلے کے مطابق 1.5 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ زیادہ فاصلے پر موجود 3 پولنگ سٹیشن کے عملے کے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ الیکشن کمیشن اور RO آفس جیو ٹیگنگ کے ذریعے انتخابی عملے کے اوپر نظر رکھیں گے۔ 10 مانیٹرنگ ٹیمیں حلقے کے اندر کام کریں گی۔ صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب الیکشن کمیشن کے جو DGIT ہیں وہ بھی حلقے کے اندر موجود ہوں گے، اور چیف الیکشن کمشنر تو خیر سارے معاملے کو دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ 50 پولیس اہلکاروں پر مشتمل موٹر بائک اسکواڈ بھی حلقے کے اندر موجود ہوگا۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر 13، حساس پولنگ سٹیشن پر 9 پولیس اہلکار جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ نارمل پولنگ سٹیشن پر 6 اہلکار، جبکہ دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر 10 اضافی جو اہلکار ہیں وہ تعینات ہوں گے۔ اس منصوبے سے اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کتنا کانشیس ہے اور کتنے زبردست اس نے اس دفعہ جو ہے وہ اس حلقے میں جو مبینہ اور جو ممکنہ دھاندلی ہے اس کو روکنے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کس حد تک جو ہے وہ ان اقدامات کے اوپر عمل ہوتا ہے، کس حد تک جو ہے وہ یہ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کل پولنگ ڈے کے اوپر
کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم ایک نئی ویڈیو بھی کریں گے، لیکن اسی خبر کے ساتھ جڑتی ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ویڈیو کے اندر کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے مسلم لیگ نواز کو ایک اور ریلیف ملا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈسکا کے الیکشن میں ایک ریلیف ملا تھا مسلم لیگ نواز کو، اور وہاں پہ اگرچہ ان کی یہ خواہش تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ مخصوص پولنگ اسٹیشن کی پہلے انہوں نے بات کی تھی، پھر انہوں نے اپنی اپلیکیشن بدلی اور سارے حلقے کا کہا، اور پھر اس حلقے میں پورے حلقے میں جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوئے تھے۔ اب یہ جو کراچی کا حلقہ ہے NA 249، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ نواز لیگ کا اس کے اوپر اعتراض تھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے پہلے وہاں ایک اپلیکیشن دی تھی، وہ منظور نہیں، وہ ان کی اپلیکیشن منظور نہیں ہوئی آرو کے سامنے، لیکن اب انہوں نے پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن چیف الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے بھی دی تھی، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر خاصا اعتراض ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو اہلیہ ہیں وہ شاید جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی دوست ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں نے کچھ خبریں بھی شیئر کی تھیں، ہم نے اپنے ذرائع سے کوشش کی، ان کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ہوتی رہی کہ کچھ ایسا معاملہ تھا جس کے بعد جو ہے وہ یہ ریلیف جو ہے وہ ملا مسلم لیگ نواز کو۔ اور اب اس حلقے کے اندر بھی ایک اور ریلیف ملا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور وہ ریلیف یہ ہے کہ دوبارہ گنتی کی جو مفتاح اسماعیل صاحب کی درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور پورے حلقے میں کراچی کے حلقے میں دوبارہ گنتی کے جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ درخواست کی سماعت تھی آج، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ وکلا پیش ہوئے، پیپلز پارٹی کی طرف سے لطیف کھوسا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے سلمان اکرم راجہ، دونوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ دلائل پیش کیے، اور فارم 45 اور 46 کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے یہ الزام لگایا کہ کہیں فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ دستخط موجود نہیں تھے، اور جو ہے وہ ان کے پاس جو فارم ہیں ان کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے جتنی فارم جو ان کے پاس آنے چاہیے، سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ آرو کے لیول کے اوپر حل ہو سکتا تھا، وہاں اگر ان کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہو رہی تو یہاں پر یہ درخواست لانا جو ہے وہ بلا جواز ہے۔ نون لیگ نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ فارم 45 اور 46 کا جو معاملہ ہے اس میں مداخلت ظاہر ہو رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صرف دوبارہ گنتی نہ کی جائے بلکہ فارم 45 اور 46 کا بھی جو ہے وہ دوبارہ سے جائزہ لیا جائے۔ یہ فیصلہ پہلے صبح آج محفوظ کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس کے بعد اب کراچی کا یہ جو حلقہ ہے NA 249 وہاں پر دوبارہ گنتی ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی طرح کل جو ہے وہ خوشاب کے حلقے کے اندر PP 84 کے اندر پنجاب کا یہ حلقہ ہے، وہاں پر کل ضمنی انتخابات کے حوالے سے پولنگ ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلات ہم اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اس حلقے کے اندر ہونے والی پولنگ اور اس کے نتائج پر ہماری جو ہے وہ بھرپور نظر ہوگی، آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے گا۔ لیکن اسی دوران جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کے سامنے جو ایک انتخابی اصلاحات کا ایک پورا پیکج رکھا گیا تھا، اس کے اوپر ابھی تک کوئی جو ہے وہ مثبت رد عمل نہیں آیا، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فواد چودھری اور بابر اعوان جو ہیں وہ فردن بھی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات چیت کریں گے، اور انہوں نے یہ کہیں گے کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک جو کمیٹی ہے وہ بھی بنائی جا سکتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور یہ جو دھاندلی کے حوالے سے ہر دفعہ الیکشن کے اوپر الزامات لگتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔